سر ایک تو ڈونلڈ ٹرمپ کا اتنی بڑی تعداد میں ایگزیکٹو آرڈر جاری کرنا اور پھر جو بائیڈن کے 78 حکم ناموں کو منسوخ کر دینا، کیا یہ حیران کن ہے یا پھر جو بائیڈن اسی قسم کی شخصیت ہے؟ دیکھیے یہ حیران کن آپ کو معلوم ہوتا ہے، لیکن اس کی جو کیمپین تھی اس میں یہ چیزیں وہ کہہ چکا تھا، اور ان چیزوں کے بنا پہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ چیزیں جو انہوں نے کہیں اس کی وجہ سے یہ الیکٹ ہوئے ہیں، کیونکہ امریکہ میں لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو فورن افیئرز میں بہت انٹینگل کیا ہے، ہم بہت ساری چیزیں کر رہے ہیں اور اپنی ڈومیسٹک جو مسئلے ہیں ان پہ فوکس نہیں کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ صاحب امریکہ سیلف کنٹینڈ ہے، امریکہ کو کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، اور ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ہم تجارت کے طور پہ کریں گے، جو دیں گے اس کے عوض ہم لیں گے۔ اور یہ جو چیز ہے، لیکن بڑی چیز جو ان کی ہے وہ یہ کہ مائیگریشن کو بند کریں گے، اور خاص طور پہ کینیڈا اور میکسیکو جہاں سے ان کا ٹریڈ بہت ہے، اس کو وہ چاہتے ہیں کہ اس میں اس قسم کی بندشیں لگیں کہ وہاں پہ سے مائیگریشن نہ ہو، اور دوسری چیز یہ کہ ہماری تجارت جو ہے وہ ٹرانزیکشنل ہو، کہ جو ہم دیتے ہیں اس کے عوض ہمیں کچھ ملنا چاہیے۔ صحیح ہے۔ تو نجم الدین صاحب، اب پاکستان آپ کے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ کی آمد کو کس طرح سے دیکھ رہا ہے؟ پاکستان کی توقعات کیا ہیں؟ پاکستان کے خدشات کیا ہیں آپ کے خیال میں؟ دیکھیے پاکستان اس وقت ٹرمپ کی نظر میں کوئی خاص پرائیورٹی نہیں رکھتا، نہ صرف پاکستان، ہندوستان، ساؤتھ ایشیا سمجھ لیجئے کہ اس کے پرائیورٹیز میں نہیں ہے۔ اس کی پرائیورٹی یہ ہے کہ صاحب امریکہ سیلف کنٹینڈ ہے، امریکہ ایک اس قسم کی مینوفیکچرنگ کیپیسٹی رکھتا ہے کہ جو خاص مینوفیکچرنگ کرنی ہے۔ پاکستان پہ یہ اس کا اثر نہیں پڑے گا میرے نظر میں، کیونکہ ہماری جو کموڈٹیز جو ہم امریکہ کو بھیجتے ہیں وہ سب لو ویلیو کموڈٹیز ہیں، اور اس کو وہ نہیں چاہے گا کہ امریکہ میں مینوفیکچر کیا جائے۔ لیکن جو ہائی کوالٹی چیزیں ہیں جو اب وہ چین سے لے رہے تھے، اور جہاں پہ امریکنوں نے فیکٹریز لگائی تھیں امریکن مارکیٹ کے لیے، وہ چاہتا ہے کہ وہ فیکٹریز جو ہیں وہ واپس لے آئیے امریکہ میں۔ تو زیادہ تر جو ہمارے ساتھ جو آپ پوچھ رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ امریکہ ٹرمپ کے لیے ساؤتھ ایشیا، یا آپ سمجھ لیجیے کہ ساؤتھ ایشیا اور ساؤتھ ایشیا کے ساتھ بہت سارے اور ممالک بھی شامل ہو سکتے ہیں، اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کی جو فوکس ہے وہ ڈومیسٹک ہے، اور اس کا یہ بلیف ہے کہ امریکہ سیلف کنٹینڈ ہے۔ اس کے جو مسئلے ہیں کینیڈا کے ساتھ اور میکسیکو کے ساتھ وہ ہیں مائیگریشن کے، ان کو وہ ریزالو کرنے کی کوشش کرے گا، اور ریزالو کرے گا بائی ٹیرفس اینڈ بائی مائیگریشن کو روکنے کی جو انہوں نے انجنکشنز کیے ہیں، اور جن کا آپ نے بھی ذکر کیا کہ اس نے بہت سارے آرڈرز پاس کر دیے ہیں۔ یہ سب اسی چیز کے کا نشان ہے کہ نہ صرف ٹرمپ لیکن امریکی عوام جو ہے اس میں بہت اس کے لیے حمایت ہے۔ اس کی وجہ سے ابھی جو پولز جو بھی نکل رہے ہیں اس میں نظر آتا ہے کہ یہ جو پالیسیز اس کے مائیگریشن کے سلسلے میں کی ہیں اس میں میجورٹی ہے۔ کس قسم کی میجورٹی ہے وہ سوال پہ تھوڑی دقت۔ مگر نظم صاحب، آپ نے جیسا کہ فرمایا، آپ نے کہا کہ ساؤتھ ایشیا کوئی زیادہ دلچسپی کا حامل نہیں ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے، مگر ہم نے ہمیشہ سے دیکھا کہ امریکہ کی یہ خواہش رہی ہے کہ پاکستان
چائنا کے بہت زیادہ قریب نہ ہو جائے یا بہت چائنا پر بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ نہ ہو جائے. اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سی پیک کے حوالے سے بڑی ایک امریکہ کی ایک اوپینین رہی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کے خلاف ایک انویسٹمنٹ بھی رہی ہے اس ریجن میں. پھر اسی ریجن میں سر افغانستان بھی ہے, تو کیوں نہیں دلچسپی رہے گی ان ایشوز پر؟ کیا اس کی دلچسپی نہیں رہے گی اب؟ دیکھیے, افغانستان میں دلچسپی رہے گی, لیکن جہاں تک یہ سوال ہے کہ چائنا کے ساتھ کس قسم کا رشتہ ہے, چائنا کے ساتھ ابھی جو امریکہ رشتہ رکھے گا وہ رشتہ نہیں ہوگا جو کہ بائیڈن چاہتا تھا. اس کو وہ اسٹریٹجک کمپیریٹر کے لحاظ سے نہیں دیکھے گا کہ اس میں ٹرانزیکشنل کیا ہم چائنا سے لے سکتے ہیں, کیا ہم چائنا کو دے سکتے ہیں. اور اس کی وجہ سے اس نے ٹک ٹاک کو بھی, جو کہ چینی کمپنی ہے, ان کو بھی 75 دن کی ایکسٹینشن دی ہے کہ 75 دن میں آپ کوئی امریکن پارٹنر ڈھونڈیں یا کسی طرح اس کو زندہ رکھنے کے لیے. اس نے واضح کر دیا ہے کہ چین کے ساتھ وہ رشتہ نہیں رکھنا چاہتا جو کہ بائیڈن اور بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن نے کیا تھا, وچ واز کمپیٹیٹر ایڈورسری. اب وہ اس کو ایڈورسری ٹریٹ نہیں کر رہا. یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ امریکہ اور چائنا اب دنیا کی 2 سب سے بڑی اکانومیز ہیں. تیسری اکانومی جرمنی کی ہے, اور جرمنی کے ساتھ وہ کہتا ہے کہ صاحب یورپ ہمیں بلیڈ کر رہا ہے, ہم یورپ کے لیے پیسے خرچ کر رہے ہیں اور وہ اپنی دفاع خود کریں, اور ہم سے یہ توقع نہ رکھیں کہ ہماری فورسز ان کو ڈیفینڈ کریں گی, ہم فورسز جو ہیں وہ واپس لائیں گے. اس قسم کی چیزوں کا آپ دیکھیں کہ اگر اس کا مختصر بعد میں جواب دوں تو وہ یہ ہے کہ امریکہ سیلف کنٹینڈ ہے, امریکہ کو اوروں کی ضرورت نہیں ہے. امریکہ کا کلیم ہے پینما کنال پہ ہم نے خواہ بہت اتھارٹی پینما کو دی ہوئی ہے. گرین لینڈ ہمارے لیے ضروری ہے, ہم اس پہ قابض ہونا چاہتے ہیں اور ڈنمارک کے ساتھ بات کریں گے یا ہم اس کو لینے کی کوشش کریں گے. مائیگریشن پہ خاص طور پہ اس کا فوکس ہے کہ اب یہ چیز نہیں ہوگی کہ صاحب جو بھی ہمارے پاس پہنچ گیا ہے اس کو نیشنلٹی مل جائے گی یا وہ انڈاکیومنٹڈ رہے گا. ہم جو انڈاکیومنٹڈ ہیں ان سب کو ہم نکال دیں گے. یہ پہلا فوکس ہے اس کا. اور اس فوکس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ سب پاکستان کہ امریکہ جو ہے وہ اپنے طور پہ سیلف کنٹینڈ ہے اور اپنے طور پہ مینوفیکچرنگ کی کیپیسٹی ڈیولپ کر سکتا ہے اور اس کو اوروں کی ضرورت نہیں ہے. اور اس کا پرنسپل فوکس جو ہوگا وہ فارن پالیسی پہ نہیں ہوگا, ڈومیسٹک پالیسی. بالکل صحیح ہے سر, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو اسرائیل والا معاملہ دیکھا ہے, وہاں پر ایک سیز فائر ہوا اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو کلیم بھی کیا کہ ان کی کوششوں سے ہوا ہے. ہم فلسطین اور اسرائیل کا سیز فائر اس کو ایک وقتی سلوشن ہے شاید, کیا مستقل حل کے لیے امریکہ آپ کے خیال میں کردار ادا کرے گا؟ اور دوسرا یہ جو یوکرین وار ہے, کیا آپ کے خیال میں یہ اتنا سادہ سلوشن ہے کہ امریکہ بس یوکرین کی مدد کرنا چھوڑ دے؟ اس سے تو شاید جنگ اس طرح سے ختم نہیں ہوگی جس طرح جو امریکہ کے مفاد میں ہو. دیکھیے, یوکرین میں وہ ابھی یوکرین کی جس طرح بائیڈن نے ان کو سپورٹ کیا اور آخری دنوں میں بھی پھر سے کوشش کی کہ ایسی کوئی چیز کر دوں جس کو ٹرمپ ریورس نہیں کر سکتا, لیکن ٹرمپ اب یوکرین میں نہیں دے گا. اور مشورہ یہی ہوگا زیلنسکی کو کہ جناب آپ کسی طرح روس کے ساتھ کسی قسم کا معاہدہ. بہت شکریہ نجم الدین صاحب, بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. آج کا پروگرام تھا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.